تیسرے دن حضرت علی نے پوچھا نئے لگتے ہو جی، کیوں آئے ہو؟ کیوں؟ ابو ذر غفاری نے اپنا مقصد بتایا تو ان کا دیکھو کسی اور کو پتہ نہ چلے، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ آپ کو چھوڑیں گے۔ اچھا، اس دوران تیسری بڑی شخصیت ایمان لائیں باہر، ابو ذر غفاری۔ ابو ذر غفاری نے سوید بن سامت سے بھی اور ایاس بن معاذ سے بھی سن لیا تھا کہ مکہ میں ایک شخصیت آئی ہیں جو ایمان کی دعوت دیتی ہیں۔ ان کے قبیلے کا نام تھا بنی غفار۔ کیا نام تھا؟ بنی غفار نام تھا۔ یہ مکہ سے جب لوگ مدینہ جاتے تھے یا شام جاتے تھے، راستے میں ان کا قبیلہ رہتا تھا۔ یہ آئے، اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں تھے کون ہیں، نہیں ملاقات ہوئی، تو ایک دن یہ حرم میں رہے، ایک دن یہ حرم میں۔ اچھا، پہلے انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، جا کر ذرا پتہ کر کے ہونا جو مکہ میں نئی شخصیت آئی ہیں وہ کیا کہتی ہیں۔ بھائی نے جا کر بتلایا، بھائی نے جا کر رپورٹ دی، لیکن یہ مطمئن خود آ گئے، تو میں خود سنوں گا کہ نبی آخر الزمان کہتے کیا ہے، ان کی دعوت کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری جب آئے نا تو پہلے دن آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، کھانے کے لیے بھی ساتھ کچھ نہیں لائے تھے، مکہ میں زمزم پیتے، کھجوریں کھا لیتے، پہلے دن ملاقات نہیں ہوئی، پھر دوسرے دن ملاقات نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تیسرے دن سیدنا علی نے ملے، بس پنکھا نہیں لگانا، کرسی دیکھ پڑی ہوئی اندر، ساتھ لے اور پوچھ لو۔ تیسرے دن حضرت علی نے پوچھا نئے لگتے ہو جی، کیوں آئے ہو؟ کیوں؟ ابو ذر غفاری نے اپنا مقصد بتایا تو ان کا دیکھو کسی اور کو پتہ نہ چلے، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ آپ کو چھوڑیں گے۔ کہا کیا؟ اچھا، کیا کل میں آؤں گا آپ کو لے جاؤں گا، کل میں آؤں گا آپ کو لے جاؤں گا۔ دیکھیں ہر کام حکمت سے ہوتا ہے، ہم سارے کام کیا کرتے ہیں؟ جذباتیت سے، ہم فوراً نعرہ لگا کر روڈے بلاک کرنا شروع۔ علی سے زیادہ بہادر کوئی تھا؟ بولے نا، بولے تھا؟ ہم میں سے کوئی پہنچ سکتا ہے؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے بھائیو، علی کے جوتے کی اتنی بہادری بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب طریقہ کیا اختیار کیا؟ تو علی نے کہا نا میں آگے جاؤں گا، میں آگے، تم نے میرے پیچھے آنا، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہے۔ میں جس گھر میں جاؤں گا تم نے بھی اس گھر میں چپ چاپ، لیکن اگر راستے میں نے دیکھا کوئی خطرے کی علامت ہے، میں دیوار کی ایک سائڈ پر ہو جاؤں گا، اپنے جوتے ٹھیک کرنا شروع ہو جاؤں گا، آپ نے چپ چاپ کیا ہونا ہے؟ آگے نکل جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ حالات کے مناسب اقدام کرنے چاہیے، بے وقوفی کی طرح اپنی جان خطرے میں ڈالنی، بے وقوفی نہیں کرنی ہے۔ سارے کام جذباتیت سے نہیں ہوتے۔ نہ علی سے زیادہ ہمارے دل میں دین کی محبت ہے، نہ علی سے زیادہ ہم دلیر ہیں، نہ علی سے زیادہ ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں۔ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے نا، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ہم استعمال ہو جاتے ہیں، سادے لوگ ہوتے ہیں، کبھی دوسروں کی پراکسیز میں چلے جاتے ہیں، دوسروں کی لڑائیاں ہم لڑ کر کیا ہوتے ہیں؟ دوسرے میں استعمال کر جاتے ہیں، کبھی ایک نام پر کبھی دوسرے نام پر۔ جن کا کام ہے ان کو کام کرنے دینا، ہمارا کام ہے دین کی دعوت دینا، حق پھیلانا، یہ ہمارا کام ہے۔ دوسروں کی لڑائیاں لڑنا ہمارا کام نہیں ہے، ہم پراکسی وار کے لیے نہیں ہے، یہ سمجھے؟ ٹھیک ہے جی۔ حضرت علی نے کہا کہ ایسا کریں گے نا، میں جہاں جاؤں گا آپ نے میرے پیچھے جاتے جانا، راستہ میں خطرے کی بات ہوئی میں دیوار کی ایک طرف ہو جاؤں گا، راستے کی ایک سائڈ پر ہو جاؤں، آپ نے چپ چاپ آگے نکل جانا ہے۔ اچھا، حضرت ابو ذر غفاری بہت دلیر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، مدینہ کے رہنے والے تھے، آپ نے دعوت دی، فوراً اسلام قبول۔ اچھا، آ کر پتہ ہے کیا کیا؟ یا رسول اللہ میں لوگوں کو دعوت دوں گا۔ ہم نے کہا دیکھ لو لوگ چھوڑیں گے نہیں۔ حرم میں آئے، کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد۔ یہ ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے نا، یہ بندے کو دلیر بناتی ہے، توحید کی مٹھاس بندے کو دلیر بناتی ہے، توحید بندے کو دلیر بنا دیا۔ اب توحید نے دلیر بنا دیا،
سب نے دعوت دی، مارنا شروع کر دیا، مکے والوں نے مارنا۔ حضرت عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ آئے، انہوں نے کہا کس کو مار رہے ہو، جانتے ہو انہیں؟ یہ قبیلہ غفار کا ہے، وہ تمہارا راہ ہی بند کر دیں گے۔ اب جیسے کوٹے والے نا آڑی کے کسی بندے کو مارنے شروع ہو جائے نا، تو ایک بندہ آ کر کے اوئے یہ آڑی سے روز گزرنا نہیں ہے تم نے، آڑی والے تمہاری گاڑیاں روک لے، یا آڑی والے تمہیں گزرنے ہی نہیں دیں گے۔ ایسے بات نہیں سمجھنا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس آئے، انہوں نے ابو ذر غفاری کو چھڑایا اور کہا اس کو کچھ ہو گیا نا تو اس کے قبیلہ بنی غفار والے ہمارا راستہ بند کر دیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے، اس کو کچھ نہیں کہو۔ چھوڑا۔ ابو ذر غفاری سے پھر آئے، پھر مکہ میں دعوت دی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں، پھر انہوں نے مارنا شروع کیا تھا، باس نے پھر چھڑایا۔ یہ تیسری بڑی شخصیت ہے جو ایمان لائے۔ کس کے بعد؟ طائف کے واقعے کے بعد۔ اللہ آپ کو تسلی دے رہے کہ طائف والے مقامی لوگ تھے، انہوں نے آپ کی بات نہیں سنی دی، آپ کے اوپر ظلم کیا۔ اللہ چاہے تو جنات کو آپ کے پاس لے کر آئے، اللہ چاہے تو مدینہ کے بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس لے کر آئیں، آپ کی دعوت کو اللہ وسیع کرتے جائیں گے، جتنے یہ ظلم کریں گے اللہ آپ کی دعوت اتنی کیا کرتے جائیں گے؟ پھیلاتے جائیں گے۔